الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ کل 4 لائنیں پڑھی تھی صفحہ نمبر 3 کی، آج ہم 5ویں لائن سے شروع کریں گے۔ اس سبق میں ہم مرکبات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے عربی لہجہ میں اس کو پڑھنا ہے۔ جب 2 یا 2 سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 3 لائن نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے۔ پڑھیے نون صاد۔ صاد حروف مستعلیہ ہے اور آپ کی آسانی کے لیے جو حروف مستعلیہ ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے وہ نیلے کلر کے ہیں، یعنی بلو کلر کے ہیں۔ آگے پڑھیے فا صاد۔ قاف بھی پر ہے اس لیے ضاد بھی پر ہے، دونوں کو مستعلیہ پڑھیں گے۔ قاف ضاد سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی ادا ہونی چاہیے۔ تاسین آپ نے نقطوں والا قاف پڑھا جو کہ مستعلیہ ہے، اس کو آپ نے پر پڑھا۔ اگلی لائن کے پہلے 4 حروف ان میں کاف ہے، یہ کاف بریک ہے۔ نقطوں والا قاف پر ہے اور ڈنڈی والا کاف بریک ہے۔ لام کاف۔ اب اس کو آپ نے پڑھا کاف، جو نقطوں والا اس کو آپ نے پڑھا قاف۔ کاف اور قاف اس کا واضح فرق ہونا چاہیے۔ فا کاف۔ اب اس سے اگلا جو ہم کلمہ پڑھیں گے اس میں دونوں قاف اور کاف دونوں کو جمع کیا گیا، ان میں واضح فرق کیجیے گا۔ قاف کاف، کاف واو،
اس کو واضح کر کے ذرا پر پڑھنا ہے. فا زو بھی مستعلیہ ہے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا. با لام با ہا میم. پہلے لفظ کو دیکھا کریں، جب میں پورا پڑھ لوں پھر آپ پیچھے پڑھا کریں. پہلے اس کو دیکھیں یہ 2 حروف کو ملایا گیا ہے یا 3 کو ملایا گیا ہے. جب پورا ادا کر لیا جائے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. با عین دال عین با دال حامیم دال. میں تھوڑا سا فرق کیا کریں، ان کو علیحدہ علیحدہ آپ نے پڑھنا ہے، ان کو جوڑ نہ دیا کریں، تھوڑا سا ان میں فاصلہ دے دیا کریں ذرا. ہا لام کاف یا ہا با خا تو فا ثا میم نون خا سین نون فا ہمزہ تا سین خا تو خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین تو صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را
را عین سین را ضا لام لام شین کاف را شین کاف را با سین میم با سین میم۔ جی آپ کا سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ اب آپ نماز کی دہرائی ہم کریں گے مل کے۔ سبق نمبر ہے 22، صفحہ نمبر ہے 32۔ جی آج ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، صفحہ نمبر 37 نکالیں۔ جی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا کو سیدھا کرنا بھی آپ نے، اور قاف پہلا حرف سورہ اخلاص کا، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ مستعلیہ ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آخر میں احد کا ہا واضح کریں آپ، احد احد۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسم جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے۔ اسم جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے، اسم جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، زیر آئے تو پھر بریک پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نہیں پڑھنا، پڑھنا اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اور صاد کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ مستعلیہ حرف ہے۔ پھر پڑھیے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ غصہ نہیں پڑھنا، غصہ پڑھیں گے یہ سین بن گیا، یہاں غصہ سین میں بھی سیٹی ہے، صاد میں بھی سیٹی ہے، کیونکہ اس کو ہم نماز میں پڑھیں، ایک بھی غلطی ہو جائے معنی فاسد ہو جائیں، نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ غصہ پڑھنا ہے، غصہ نہیں۔ سین میں سیٹی ہے لیکن وہ پر نہیں ہے، صاد میں سیٹی ہے لیکن وہ پر ہے، مستعلیہ ہے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ غصہ نہیں، ابھی بھی غصہ کی آواز آ رہی ہے، غصہ۔ اللہ اللہ الصمد، الصمد۔ یہ غلطیاں ہم نے دور کرنی ہیں کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں غلطیاں ہوں، معنی فاسد ہو جائیں، نماز ہی نہ ہو تو پھر ہمارا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز قابل قبول نہیں جس میں مخارج درست نہ ہوں یا رکوع و سجود درست نہ ہوں۔ اس لیے آپ نے پوری توجہ سے اس کو سیکھنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفوا احد۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ خا کو واضح کرنا ہے اور ربی با پر جماؤ سے قلقلہ ہے، جماؤ ہے ربی، ربی۔ اور عظیم کا ذا پر پڑھنا ہے۔ نماز کے احکام میں لکھا ہے کہ جو عظیم کو عظیم پڑھے، عظیم یعنی اس کو ذا کو زا میں بدل دے، ذا پر ہے، زا اس میں سیٹی ہے، ذا کیا ہے؟ پر ہے، اس میں ذا ہے، عظیم پڑھنا ہے۔ نماز کے احکام میں لکھا ہے کہ جو ذا کو زا پڑھ دے یعنی عظیم پڑھ دے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے اس کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے۔ پھر پڑھیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے
کے بعد آپ نے جب رکوع سے اٹھنا ہے تو تسمیع پڑھنی ہے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، حمدہ نہیں پڑھنا، حمدہ، حمدہ، کیونکہ آگے گول ہاں ہے، وقف میں اس کے اوپر ویسے الٹا پیش ہے، حمدہ ایسے لکھا ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو الٹا پیش ساکن ہو جائے گا، اس کی جگہ جزم آ جائے گی، حمدہ۔ حمدہ، آگے تحمید پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جب جانا ہے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی، اعلی، حمزہ کو عین کو دونوں کو واضح کرنا ہے، اعلیٰ نہیں پڑھنا، اعلیٰ ایسے نہیں، اعلیٰ، اعلیٰ لیں جی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم تشہد پڑھیں گے، نماز کو گھر جا کے دہرایا بھی کریں، اس کی غلطیاں دور ہونی چاہیے، بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے، صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے علم دین سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ صحیح نماز پڑھنے، صحیح قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر فرما، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، آپس کی رنجشیں دور فرما۔ ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی فرما برداری، خبر میں آپ کی معرفت، روز محشر آپ کی شفاعت اور جنت الفردوس میں آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ پر اپنا رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔